نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم الذين يؤمنون بالغيب جو ایمان رکھتے ہیں بن دیکھی چیزوں پر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور قائم کرتے ہیں نماز وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے ہیں۔ کل کے درس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقین کن لوگوں کو کہتے ہیں؟ تقوی والے لوگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں متقی لوگوں کی صفات کا بیان کیا ہے۔ متقی لوگ کون ہیں؟ پہلی صفت ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو پوشیدہ چیزوں پر بن دیکھی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا ایمان کا معنی ہے ماننا، التصدیق، کسی کو سچا ماننا، یہ ہے ایمان کا لغوی معنی۔ اور شریعت کی اصطلاح میں ایمان کا معنی ہے التصدیق بجمیع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں ان تمام چیزوں کو سچا ماننا ایمان ہے۔ آپ علیہ السلام سے قطعی اور یقینی طور پر جو چیز ہم تک پہنچی ہے تو اس کو سچا ماننا ایمان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چیز تو بیان نہیں کی بلکہ آپ نے بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ ایک ہے، عبادت کے لائق وہی ہے، آخرت ہے، فرشتے ہیں، کتابیں ہیں، رسول ہیں، انبیاء علیہم السلام، قبر میں سوال و جواب ہے، آخرت میں میزان ہے، ترازو ہے، اعمال نامے بائیں ہاتھ میں ملیں گے، دائیں ہاتھ میں ملیں گے یا بائیں ہاتھ میں ملیں گے۔ جو چیزیں بھی نبی علیہ السلام نے ذکر کی ہیں فرمایا ان تمام چیزوں کو سچا ماننا ایمان ہے۔ یہ ہے اصل ایمان۔ لیکن ایمان وہ رکھتے ہیں بالغیب، فرمایا جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، ہمارے مشاہدے میں نہیں ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو چیز مشاہدے میں ہے اگر اس کے بارے میں کوئی آدمی بات کہے اور تم اس کو سچا مان لو تو یہ ایمان نہیں ہے۔ یہ تصدیق تو بن جائے گی لیکن ایمان نہیں بنے گا۔ مثلا سفید کپڑے کے بارے میں ایک آدمی آپ کو کہتا ہے یہ کپڑا سفید ہے اور وہ واقعتاً سفید ہے، آپ دیکھ بھی رہے ہیں تو آپ یہ کہیں ہاں سفید ہے تو یہ تصدیق تو بن جائے گا لیکن ایمان نہیں بنے گا۔ ایمان کہتے ہیں کہ بن دیکھی چیزوں کو مان لینا کسی پر اعتماد کرتے ہوئے، اور اعتماد ہم نے کس پر کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ہم نے نہ اللہ کو دیکھا، نہ ہم نے فرشتوں کو دیکھا،
نہ ہم نے یہ پہلے رسولوں کو دیکھا، نہ ہم نے یہ دیکھا کہ پہلے یہ کتاب کہاں تھی لوح محفوظ میں، پھر یہ جبریل علیہ السلام کے واسطے سے آپ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ ہم نے یہ مناظر تو نہیں دیکھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی کے دونوں کندھوں پر دو فرشتے موجود ہیں، دائیں کندھے پر بھی بائیں کندھے پر بھی دو فرشتے موجود ہیں۔ عقل کہتی ہے کہ اگر کندھے پر کوئی چیز موجود ہوتی تو اس کا وزن ہوتا، تو بداہت عقل کے بھی خلاف ہو۔ بداہت عقل ایک بدی چیز ہے، کوئی چیز بھی آپ کندھے پر رکھیں تو آپ کو وزن تو محسوس ہوگا، لیکن فرشتے موجود ہیں وزن محسوس نہیں ہوتا۔ ہم نے کیوں مانا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے نبی علیہ السلام کے قول پر اعتماد کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اعتماد کر کے بن دیکھی چیزوں کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ ہمارے حواس خمسہ سے، جو حواس خمسہ ہے ظاہرہ، ان سے ہم جن چیزوں کا ادراک نہیں کرتے تو وہ چیزیں ہم پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر اعتماد کر کے مان لیتے ہیں۔ ہم نہ ہماری آنکھ دیکھ سکتی ہے، نہ ہمارے کان سن سکتے ہیں ان چیزوں کو، اور نہ ہی ہماری زبان چکھ سکتی ہے، نہ ہی ہماری ناک سن سکتی ہے، نہ ہمارے ہاتھ اس کو پکڑ سکتے ہیں۔ یہ ہے حواس خمسہ ظاہرہ۔ تو حواس خمسہ ظاہرہ جو ہیں، فرمایا ان سے ماورا جو چیزیں ہیں وہ ہم کیوں مان لیتے ہیں؟ یہ ہم کیوں مان لیتے ہیں؟ قبر ہم کتنی بڑی قبر بناتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر کو، مومن کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دیا جاتا ہے، فراخ کر دیا جاتا ہے، حالانکہ قبر کے ساتھ قبر موجود ہے۔ یہ فراخی کیسے ہو جاتی ہے؟ ہماری عقل میں نہیں آتا، اور نہ ہی ہم حواس خمسہ ظاہرہ سے اس کا ادراک کرتے ہیں۔ صرف اور صرف پاک نبی کی بات پر اعتماد کر کے ہم نے اس کو مان لیا، اس کا نام کیا ہوگا؟ ایمان۔ تو ایمان نام ہے بن دیکھی چیزوں پر، بن دیکھی چیزوں کو سچا ماننا، صرف اور صرف نبی علیہ السلام کے قول پر اعتماد کرتے ہوئے، آپ کے قول کو سچا مانتے ہوئے، یہ ہے اصل ایمان۔ تو فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں بن دیکھی چیزوں پر۔ تو بہت ساری چیزیں جو ہم نے دیکھی نہیں لیکن ہم نے ان کو مان لیا ہے، یہ ایمان ہے۔ اور ایمان کا ذکر پہلے کیا ہے اس لیے کہ کوئی متقی اس وقت تک متقی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا ایمان کامل نہ ہو۔ تو سب سے پہلے ایمان کی صفت ضروری ہے کہ ایک آدمی کسی کافر کو کہے گا کہ یہ متقی پرہیزگار ہے، یعنی کسی کافر کو ہم کہیں گے یہ متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے۔ کیوں؟ اگرچہ وہ بڑا امانت دار ہو، یعنی لین دین میں ٹھیک ہو، لیکن اس کے باوجود ہم اس کو متقی نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ متقی کی پہلی صفت ہی کیا ہے؟ ایمان بالغیب، غیب پر ایمان رکھنا، اور اس کا تو ایمان ہی نہیں ہے۔ اس لیے دنیا بھر کے جتنے کافر ہیں لوگ ان کی تعریفیں بھی کرتے ہیں، فلاں کافر جو اس سے معاملہ کیا بڑا اچھا، ہندو تھے جی، سکھ تھے، رہتے تھے، ہاں جی ہم نے ان سے معاملہ کیا، برطانیہ میں جاؤ، فلاں جگہ جاؤ، امریکہ جاؤ، بڑے اچھے لوگ ہیں، خالص چیزیں ملتی ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن آپ ان کو متقی نہیں کہہ سکتے۔ متقی کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس لیے کہ متقی کی پہلی صفت ہی کیا ہے؟ ایمان بالغیب، اور ان کا تو آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے۔ اور جب آخرت پر ایمان نہیں ہے، خصوصاً ہندوؤں کا کوئی ایمان نہیں ہے، اسی طرح یہ سکھوں کا کوئی ایمان نہیں، داہریہ یہ کمیونسٹ، ان کا تو کوئی ایمان ہے ہی نہیں کہ آخرت بھی ہے کوئی چیز، مر گئے۔ مکہ کے کافر بھی یہی کہتے تھے، جب ہم مٹی ہو جائیں گے پھر ہمیں کون زندہ کرے گا، یعنی آخرت کا ان کا کوئی یقین نہیں تھا، قبر کی زندگی کا کوئی یقین نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا متقی لوگ کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھی چیزوں پر، پوشیدہ چیزوں پر کیا رکھتے ہیں؟ ایمان۔ یہ ہے پہلی صفت۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو کامل فرمائے، یعنی تو فرمایا اس میں ڈاما ڈول آدمی نہ ہو بلکہ یقین کے ساتھ آدمی رہے۔ اور ایک بزرگ تھے، ان کے بارے میں لکھا ہے
وہ فرمایا کرتے تھے اے اللہ مجھے نیشا پور کی بوڑھی عورتوں کے ایمان پر موت عطا فرمانا. کیوں کہ یہ بوڑھی عورتیں مسلمان عورتیں ان کا ایمان اتنا پختہ ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں دوسری جانب آتی ہی نہیں ہے, بس وہ ان کے دل و دماغ میں وہی ہوتا ہے اللہ ہے, اللہ کا رسول ہے, آخرت ہے, قبر ہے. یہ چیزیں ان کے دماغ میں اتنی سمائی ہوئی ہوتی ہیں کہ وہاں پر کسی چیز کا دوسری چیز کا خیال ہی نہیں جاتا, مخالف چیز کا خیال ہی نہیں جاتا. تو وہ دعا میں کہا کرتے تھے اے اللہ مجھے نیشا پور کے رہنے والے تھے, نیشا پور کی عجائز جو بری عورتیں ہیں ان کے ایمان پر موت نصیب فرمانا. تو یہ الذین یؤمنون بالغیب. دوسری صفت ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یہاں تک 3 صفات کا بیان ہے. آج ہم نے صرف یہی صفات پڑھنی ہے, کل انشاءاللہ دوسری صفات کا ذکر آئے گا. فرمایا ایمان کے بعد وہ نماز قائم کرتے ہیں. ایک آدمی مجھ سے پوچھنے لگا یہ نماز پڑھنا کیا ہوتا ہے, نماز قائم کرنا کیا ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے نماز قائم کرے. تو آپ حضرات بھی سمجھ لیں نماز قائم کرنا یہ ہے کہ پابندی کے ساتھ, یہ نہیں کہ کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی, پابندی کے ساتھ نماز کو نماز کے وقت میں نماز کی شرائط اور نماز کے ارکان کے ساتھ نماز کو پڑھنے کا نام کیا ہے؟ اقامت الصلاۃ. پابندی کے ساتھ پڑھے, پوری شرائط کے ساتھ پڑھے, ارکان کے ساتھ پڑھے, مستحبات کے ساتھ پڑھے, اہتمام کے ساتھ پڑھے, پورے اخلاص کے ساتھ پڑھے, تب جا کر اس کو کہیں گے اقامت صلاۃ. یہ ہے نماز کو قائم کرنا. کچھ جاہل قسم کے صوفیوں نے یہ شروع کر دیا ہاں بھائی تم لوگ تو نماز پڑھتے ہو, ہم لوگ نماز قائم کرتے ہیں. وہ قائم کیا کرتے ہیں؟ ایک چادر تان کے یہ اوپر اپنے سو جاتے ہیں اور کہتے ہیں بس نماز قائم کرنا یہ ہوتا ہے اللہ کی طرف دھیان ہو. واہ بھائی واہ, آپ کو زیادہ اچھا طریقہ آتا ہے نماز قائم کرنے کا. پھر نبی علیہ السلام نے وضو کیوں کیا, پھر آپ علیہ السلام نے قیام کیوں کیا, پھر آپ علیہ السلام نے رکوع کیوں کیا, آپ علیہ السلام نے سجدے کیوں کیے, آپ علیہ السلام نے التحیات کیوں پڑھا, آپ علیہ السلام نے سلام کیوں پھیرا, آپ علیہ السلام نے یہ پورا نماز والا عمل جو کیا ہے, کیا آپ نے اقامت صلاۃ پر عمل نہیں کیا؟ اور تو جاہل صوفی ہو کر یعنی کپڑا تان کے اوپر سو جاتا ہے اور کہتا ہے میرا دھیان اللہ کی طرف ہے, میں نماز قائم کر رہا ہوں. یہ بڑا ٹھگ ہے, یہ بڑا فراڈی ہے, یہ دین کے اندر یعنی رکھنے ڈالنے والا ہے. یہ ایسے لوگوں کو آپ حضرات بھی بزرگ ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے, لیکن انشاءاللہ العزیز اگر آپ میرے ساتھ بیٹھتے رہے ان فراڈیوں سے آپ دور رہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جن اساتذہ سے ہم نے پڑھا ہے انہوں نے ہمارا ذہن اتنا پختہ بنا دیا ہے, کوئی فراڈی اب ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتا اللہ کے فضل و کرم سے. فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ, جو لوگ نماز کو کیا کرتے ہیں؟ قائم کرتے ہیں. تو آپ ایسے یہ جو آپ کہتے ہیں ہم فقیر ہیں, ہم درویش ہیں, ہم بزرگ ہیں, یعنی فلانی نماز کو ہم نے قائم کر رکھا ہے, آپ لوگ ان کو مانیں گے کہ یہ بزرگ ہیں؟ یہ یعنی جو شخص وضو کر کے باقاعدہ نماز پڑھے گا وہ اقامت صلاۃ کرے گا. یہ نہیں ہے کیا وہ پہلے تو یہ سنتے تھے, والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے کہ یہ کہتے ہیں, کیا کہا کرتے ہیں, کہتے ہیں ہماری نماز مدینے میں ہوتی ہے, ہماری نماز مدینے میں ہوتی ہے. تو فرماتے تھے روٹی پاکستان میں کھاتا ہے, نماز مدینے میں پڑھتا ہے. جب نماز کا وقت آتا ہے کہتے ہیں میں مدینے میں, بکرا چھترا یہاں لے آؤ, وہ نذرانے یہاں پیش کرو, تحفے تحائف ادھر لے آؤ, اور نماز کا پوچھو تو نماز نہیں پڑھتا. کیوں؟ ہماری نماز جناب مدینے میں ہوتی ہے. یہ ہیں وہ لوگ جو لوگوں کو دھوکہ دے کر یہ خود بھی دین سے بیزار ہیں اور لوگوں کو بھی بیزار کرتے ہیں. لوگ بھی کہیں گے میاں ہمارا پیر بڑا کامل ہے, اس کی نماز تو یہاں نہیں ہوتی, اس کی نماز تو ہوتی ہے تو مدینے میں ہوتی ہے. واہ واہ سبحان اللہ, ایسی نماز کیا کہنے. تو یاد رکھیے یہ سب دھوکے ہیں, یہ سب شعبدہ باز لوگ ہیں. یہ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب, تو متقی لوگوں کی پہلی صفت کیا ہے؟ بن دیکھی چیزوں پر ایمان لانا, غیب پر ایمان لانا. اور دوسری صفت کیا ہے جی؟ اقامت صلاۃ.
نماز کو قائم کرنا. پھر میں کہتا ہوں اقامت صلاۃ کیا ہے؟ پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا، نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا، اس کی پوری شرائط کے ساتھ پڑھنا، اس کے پورے ارکان کے ساتھ پڑھنا، اہتمام اور پورے خلوص کے ساتھ پڑھنے کا نام اقامت صلاۃ ہے. سب کچھ علماء نے بیان کر دیا ہے. فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے خرچ کرتے ہیں. علماء فرماتے ہیں جس طرح نماز مطلق ہے، یہ فرض نماز کو بھی شامل، نفل نماز کو بھی شامل، واجب نماز کو بھی شامل، ہر نماز کو شامل ہے. نماز قائم کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. اور آگے جو جملہ آیا ہے کہ اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے، اس رزق میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے دیا ہے، تو کبھی بھی ذہن میں نہیں آنا چاہیے یہ میرے عقل کا نتیجہ ہے، یہ میری سوچ کا نتیجہ ہے، یہ جناب میرے ہنر کا نتیجہ ہے، یہ میرے فن کا نتیجہ ہے. نہیں نہیں، ہمارے پاس ایک پائی ہے یا لاکھوں اور کروڑوں روپے کسی کے پاس موجود ہے، یاد رکھو تمہارا اس میں ذرا برابر کوئی کمال نہیں ہے. یہ سب کچھ کس کا عطا کردہ ہے؟ یہ اللہ کا عطا کردہ ہے. فرمایا ہم نے دیا، ہم نے دیا، ہم نے دیا. تو اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے دیا، تیرا تو کچھ ہے ہی نہیں، اور تو کہتے ہیں میرا میرا مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال. یعنی آدمی ایک مرتبہ چوڑا تو ہو جاتا ہے، یعنی کیا کہ دیکھو میں اتنا ذہین ہوں، اتنا عقل مند ہوں، کمال کر دیا. بہت سارے عقل مند پھر رہے ہیں، ان کو آپ بٹھا کر ان کی باتیں سن لیں. اتنے عقل مند لیکن ان کے پاس یہ ذرائع نہیں ہے، وسائل نہیں ہے. عقل مند زیادہ ہے، عقل مند بہت زیادہ ہے، لیکن وسائل اور ذرائع کا نام و نشان نہیں ہے. مال کی فراخی ان کے پاس نہیں ہے. اور بہت سارے آپ کو بے وقوف قسم کے لوگ ملیں گے جن کو کسی چیز کا پتہ بھی نہیں ہے، لیکن ان کے پاس آپ مال دیکھیں تو مال کی فراوانی اور بہتات اتنی زیادہ ہے کہ ان کو خود بھی پتہ نہیں ہمارا مال کتنا ہے. یعنی لوگ ان کا مال کھائے جا رہے ہیں، پھر بھی ان کا مال ختم نہیں ہوتا. تو اللہ جل جلالہ نے یہ مال کی تقسیم اپنی کسی حکمت سے کی ہے، کسی کو زیادہ، کسی کو کم، کسی کو درمیانہ. اللہ پاک نے جو جیسے چاہا اللہ نے رکھا ہوا ہے، اور اللہ کی حکمت کے مطابق یہ تقسیم کیف متفقہ نہیں ہے. یہ آپ یاد رکھیں. جی آپ کے پاس اگر ہزاروں ہیں اور لاکھوں نہیں ہے تو اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے. آپ کے پاس لاکھوں ہیں، کروڑوں نہیں ہے تو اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے. اور آپ کے پاس اگر کروڑوں ہے تو اس میں بھی اللہ جل جلالہ کی کوئی نہ کوئی حکمت سمائی ہوئی ہے. تو بہرحال یہ سب کچھ کس نے دیا ہے؟ ہمیں اللہ نے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو روزی دی ہے خرچ کرتے ہیں. سبحان اللہ. ایک تو اللہ نے یہ اشارہ کر دیا ہم نے دیا ہے، تمہارا کچھ بھی نہیں ہے. تم مالک مجازی تو ہو لیکن مالک حقیقی ہر چیز کے ہم ہیں. مالک حقیقی کون ہے جی؟ یہ اللہ ہے. جب یہ ذہن میں بیٹھ جائے نا پھر تو کیا ہی بات ہے. اور مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے جو تمام کتب صحاح کے اندر موجود ہے، مشکات جلد اول کے اندر بھی موجود ہے. کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جب تم کسی کو دیتے ہو نا، یہ کسی فقیر کو، محتاج کو جب تم دیتے ہو، سبحان اللہ کیا عجیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا. فرمایا فقیر کے ہاتھ پر جانے سے پہلے اللہ اپنے ہاتھوں میں اس کو لے لیتا ہے. اللہ اپنے ہاتھوں میں لے لے. یہ حدیث اتنی عظیم ہے، دل کرتا ہے کہ آدمی صبح سے شام تک فقیروں کو دیتا ہی رہ جائے، یعنی دیتا رہے آدمی. کبھی ایسا دن نہ گزرے کہ آدمی صدقہ خیرات نہ کرے. کچھ نہ کچھ روزانہ ہمیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے ہم وہ نہیں کر سکتے جو ہمارے نبی کر گئے. نبی علیہ السلام جو بھی سائل آتا تھا مانگنے والا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رد نہیں فرمایا. وہ ہم نہیں کر سکتے بھائی، وہ ہمارے بس میں نہیں ہے، وہ ہماری طاقت میں نہیں ہے. جو سخاوت نبی علیہ السلام کر گئے یہ وہ ہمارے بس میں نہیں ہے. یہ بہرحال کبھی کبھی یہ آدمی کو سوچنا چاہیے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کیا کہ نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟
فقیر کے ہاتھ پر پہنچنے سے پہلے تمہارے اس صدقے کو اللہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی یہ قدر کرتے ہیں اللہ جل جلالہ اور کتنی مہربانی فرماتے ہیں۔ یہ میں نے الرحمن الرحیم کا جو درس آپ کو دیا نا سورہ فاتحہ میں، وہاں علماء تفسیر نے ایک بڑا پیارا جملہ لکھا، وہ یہ ہے رحمان اور رحیم اس اعتبار سے بھی ہے ہماری سستی کاہلی والی عبادت، ناقص عبادت کو قبول کر کے اللہ خالص جنت عطا فرمائیں گے تو اللہ رحمان اور رحیم نہیں ہے تو اور ہاں کیا ہے؟ یہ رحمان اور رحیم ہے۔ تو بہرحال وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو روزی دی ہے اس میں سے اس کو خرچ کرتے ہیں۔ جس طرح نماز عام ہے، کیا فرض نماز، نفل نماز، جی اسی طرح سنتیں، اسی طرح واجب، وتر واجب ہیں، سب نمازوں کو شامل ہے۔ یہ انفاق بھی عام ہے۔ یہ انفاق یاد رکھیں، زکوٰۃ خاص زکوٰۃ مراد نہیں، جہاں پر فرض خرچ جو ہے مراد ہوتا ہے وہاں پر لفظ زکوٰۃ استعمال ہوتا ہے، اور جہاں پر عام خرچ مراد ہوتا ہے، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ صدقہ خیرات ہو، چاہے واجبہ ہو، چاہے نافلہ ہو، کہ واجب نفل ہر قسم کی یہ خیرات کو شامل ہے۔ یہ لفظ انفاق میں سب کچھ آ جاتا ہے، اور زکوٰۃ میں صرف فرض آتا ہے۔ زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض ہے نا جی، سال کے بعد ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اس کے دو فائدے ہیں، زکوٰۃ کے دو فائدے جی ابھی سن لیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ کا موجودہ مال محفوظ رہے گا، دوسرا یہ ہے کہ اس موجودہ مال میں اللہ اضافہ فرما دے۔ ہاں جی، یہ دونوں باتیں زکوٰۃ ادا کرنے والے کو نصیب ہوتی ہیں۔ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے، جو روزی ہم نے ان کو دی ہے، خرچ کرتے ہیں۔ آپ اس جملے کو ایک مرتبہ پھر ذرا ترجمے کے ساتھ سوچیں، کیا اس مال میں سے یہ جو میں سے میں کہہ رہا ہوں اس پر زور دے رہا ہوں، اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے خرچ کرتے ہیں، متقی پرہیزگار لوگ ہیں ایسے لوگ۔ یہ فرمایا اس مال میں سے، یہ نہیں کہا اس مال کو خرچ کر دیتے ہیں، بلکہ اس مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا اللہ کو یہ پسند ہے کہ میں ان کو جتنا دوں اس میں سے کچھ میرے راستے میں خرچ کر دیں۔ یہ اللہ تو یہ سورہ محمد آپ پڑھ کر دیکھ لیں، اس کے آخری رکوع میں اللہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ قول موجود ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تم سے یہ مانگتا، یہ کہتا کہ تم اپنے سارے مال خرچ کر دو، اگر تم سے تمہارے سارے مال مانگ لیتا تو تب خلو، تو تم بخل کرتے۔ اس لیے اللہ نے تم سے سب مال نہیں مانگا، بلکہ اللہ نے کیا کہا، ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ مال کیا کرو، خرچ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ کبھی بھی تکلیف نہیں دیتا۔ تو اللہ نے کیا یہ حکم دیا نہیں ہے کہ جو میں دوں وہ سارا خرچ کر دو، بلکہ جو میں دوں اس میں سے خرچ کرو۔ اب زکوٰۃ بھی ہے تو زکوٰۃ دیکھ لیں، اس امت پر کتنی بڑی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ پہلی امت حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی امت پر یہ فرض تھا کہ جتنا تمہارا مال ہے اس کا چوتھا حصہ زکوٰۃ میں دو، اس کا چوتھا حصہ زکوٰۃ میں دو۔ مثلا یہ اگر کسی کے پاس فرض کریں 1,00,000 روپے ہے، آج کل کے اعتبار سے 1,00,000 روپے ہے، تو زکوٰۃ چوتھا حصہ 25,000 روپے آپ دیں۔ لیکن اس امت پر اللہ کی مہربانی نرمی دیکھیں، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم کل مال میں سے کتنے دے دو، 40واں حصہ نکال دو۔ تو 1,00,000 میں سے صرف 2,500 روپے نکال دو، تمہاری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تو 2,500 روپے پورے لاکھ پر، اور وہاں کیا تھا 25,000، تو 25,000 دینا مشکل ہے یا 2,500 نکالنا مشکل ہے؟ یعنی آپ خود سوچیں تو کتنا نرمی کا معاملہ ہے۔ اللہ سچ فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے، جو ہم نے ان کو روزی دی ہے، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ آج ہم نے متقی پرہیزگار لوگوں کی 3 صفات پڑھی ہیں۔ متقی لوگ کون ہوتے ہیں جی؟ جن کا غیب پر ایمان ہے، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر 2، نماز کو
قائم کرتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان تمام صفات پر عمل کی توفیق